آج ہم حضور کے منبر سے یہ صدا لگا رہے ہیں، قادیانی کل بھی کافر تھے اور آج بھی بلند بول کے قادیانی کل بھی کافر تھے آج بھی یہ اسلام بھی کہہ رہا ہے۔ اور تعزیرات پاکستان 295C کے تحت قادیانی کافر ہے، اور کافر نہیں بدترین کافر ہے، بدترین کافر ہے، خنزیروں سے بھی بڑھ کر یہ کافر ہے، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ اور جو بندہ پھر یہ کہے کہ نہیں جی وہ بھی ساڑھے بہن بھرا نے، ان کو سوچنا چاہیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کلمہ تم نبی پاک کا پڑھو اور یاریاں تم ان کے ساتھ لگاؤ جو نبی کو آخری نبی نہ مانے، اور پارلیمنٹ میں آپ ان لوگوں کو جگہ دیتے ہو جو ان کو دین کے الف بے کا نہیں پتہ، وہ آگے کہتے ہیں جی سارے نو آزادی حاصل ہے، سارے دین ایک ہو جائے، انہیں سارے کسی دین پر کوئی فضیلت نہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے سارے دین پر دین اسلام کو فضیلت ہے، اور حضور آخری نبی ہیں، اور جو اس کو نہ مانے وہ تو بدترین کافر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک بڑا سوشل میڈیا پہ ایک وبال کھڑا کیا ہوا ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے وہ ایک کہا ہے کہ جی سارے انہوں آزادی حاصل ہے، قادیانی نوازی وہ کر رہے ہیں۔ ہم آج بھی، یہ حضور کا پارلیمنٹ ہے، یہ جو ممبر ہے یہ حضور کا پارلیمنٹ ہے۔ حضرت عمر نے بھی یہیں سے جنگوں کا اعلان فرمایا ہے، حضرت عثمان غنی نے بھی جنگوں کا اعلان اسی ممبر سے فرمایا ہے۔ حضور نے بدر کے لیے اگر صدا لگائی ہے تو اسی ممبر سے لگائی تھی۔ آج ہم حضور کے ممبر سے یہ صدا لگا رہے ہیں، قادیانی کل بھی کافر تھے اور آج بھی بلند بول کے قادیانی کل بھی کافر تھے آج بھی یہ اسلام بھی کہہ رہا ہے۔ اور تعزیرات پاکستان 295C کے تحت قادیانی کافر ہے، اور کافر نہیں بدترین کافر ہے، بدترین کافر ہے، خنزیروں سے بھی بڑھ کر یہ کافر ہے، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ اور جو بندہ پھر یہ کہے کہ نہیں جی وہ بھی ساڑھے بہن بھرا نے، ان کو سوچنا چاہیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کلمہ تم نبی پاک کا پڑھو اور یاریاں تم ان کے ساتھ لگاؤ جو نبی کو آخری نبی نہ مانے، اور پارلیمنٹ میں آپ ان لوگوں کو جگہ دیتے ہو جو ان کو دین کے الف بے کا نہیں پتہ، وہ آگے کہتے ہیں جی سارے نو آزادی حاصل ہے، سارے دین ایک ہو جائے، انہیں سارے کسی دین پر کوئی فضیلت نہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے سارے دین پر دین اسلام کو فضیلت ہے، اور حضور آخری نبی ہیں، اور جو اس کو نہ مانے وہ تو بدترین کافر ہے۔ اب وہ ایک صاحب ہے ہمارے سارے آنکھوں پر ہونے تھے اگر دین کا کام کرتے تو، اب وہ بکواس یہ کرتے ہیں، وہ ان کا منہ یہ کھلا کہ جی سارے وہ اپنی مساجد بھی بنا سکتے ہیں، اپنی اذانیں بھی دے سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم ان کو اس پیغام سے، یہ سوشل میڈیا کے توسل سے ان کو کہنا چاہ رہے ہیں کچھ ہوش کے ناخن لیں۔ اگر مولوی نکل آئے تو تڑ رہنا ککھ بھی نہیں، وہ بات کریں جو آپ کا دین آپ کو اجازت دیتا ہے۔ اتنی قادیانیت نوازی، اتنی قادیانیت نوازی، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، جب وہ مرنے لگا اس کا بیٹا آیا عبداللہ، یا رسول اللہ میرے ابا جی دا جنازہ پڑھا دیو، یا رسول اللہ میرے ابا جی دا جنازہ پڑھا دیو، وہ آخری وقت ہے، وہ آخری ہچکیاں لے رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ مر جائے تو آگے اس کا جنازہ، منافق تھا نا، منافق تھا۔ حضور تشریف لے گئے ان کے پاس، آخری سانسوں پہ تھا۔ حضور فرمانے لگے، حضور کتنے شاندار لفظ، اور ذرا عبرت حاصل کریے گا۔ حضور فرمانے لگے منافقوں کی یاری، آج تو منافقت پر مر رہا ہے، بتا کیا دیا تیری یاری نے تجھے؟ آج تو منافق ہو کے مر رہا ہے، ساری زندگی تو نے منافقوں کی یاری کی ہے، آج تو منافق ہو کے مر رہا ہے، بتا وہ منافق اب تجھے بچائیں گے آ کے؟ اب وہ بندہ اپنا حال یہ سوچے جنہوں نے کہا جی قادیانی ہمارے بہن بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ یاریاں لگاتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ان کی نوازیاں کرتے ہیں، ان کے ساتھ پارٹی، اتنا نرم دل رکھنا، یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور یہ اسلام کے نام پر حاصل کیا ہم نے۔ تاجدار ختم نبوت، اور پاکستان ہم نے کسی سے ادھار نہیں مانگا، قربانیاں دی ہیں، قربانیاں۔ علامہ اقبال کے حالات پڑھیں آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنی قربانیاں دے کے ان خبیثوں سے ہم نے اپنا ملک حاصل کیا۔ آج ہمیں قدر ہی کوئی نہیں، ہم نے اپنے عہدہ داروں پہ قادیانیوں کو جگہ دے دی، تو پھر جیسے چرواہے رکھو گے پھر ویسے ہی بھیڑیے تمہاری بکریوں کو کھا جائیں گے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ ان قادیانیوں سے آپ جان چھڑائیں، کم سے کم اظہار بیزاری تو کریں، آپ کم سے کم ان لوگوں کو آپ فارغ تو کریں، کم سے کم آپ ایک نوٹ لکھ کر لگائیں۔ اور میں بڑا خوش ہوتا ہوں، کئی موبائل والوں نے، کئی دکانداروں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے قادیانیوں سے ہمارا کوئی لین دین
نہیں ہے۔ جو قادیانی ہے وہ ہماری دکان کے اندر داخل بھی نہ ہو، کم سے کم آپ اظہار نفرت تو کریں آپ ان سے۔ اور ہم اعلیٰ حکام سے، ہم چھوٹے بندے ہیں، زیادہ ہماری بات کی کوئی اتنی ویلیو تو نہیں ہوتی، لیکن ہم اپنے حصے کا چراغ جلائے جا رہے ہیں کہ کچھ ہوش کرو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ اور آپ کو ایک اور بات بتاتے چلو، جتنی قوموں پر عذاب آیا ہے اس وجہ سے نہیں آیا کہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کو مانتے نہیں تھے، اس وجہ سے ان پر عذاب نہیں آیا۔ وہ جب بھی آیا نبی کی نافرمانی پر آیا۔ حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی، اللہ نے عذاب بھیجا۔ حضرت نوح کی قوم نے حضرت نوح کی نافرمانی کی، اللہ نے عذاب بھیجا۔ حضرت یوسف کی قوم نے حضرت یوسف کا مول نہیں ڈالا۔ ایک بچہ جب بک گیا تھا نا، تب حضرت ان کی قوم کو خلاصی ملی تھی۔ اللہ تو اتنا غیرت مند ہے، لیکن وہ صرف اگر چاہے تو عذاب آ بھی سکتا ہے، لیکن وہ جو سچے مسلمان ہیں نا، ان کو دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا درد دل رکھتے ہیں، آپ کیا درد دل رکھتے ہیں۔ وہ ایک چھپکلی تھی جس نے حضرت ابراہیم جس آگ میں جانا تھا، وہ چھپکلی آگ کو سلگا رہی تھی، پھوکے مار رہی تھی کہ یہ آگ اور بھڑکے۔ رب تعالیٰ نے تا قیامت پر پھٹکار ڈال دی، اور وہ ایک کوئل تھی، وہ ایک چڑیا تھی جو چھوٹی سی چونچ میں تھوڑا سا پانی لے کے اس آگ کے اوپر گراتی تھی، یا اللہ پاک اس آگ کو بجھا دے۔ حالانکہ اس کی چونچ میں جو پانی تھا وہ اتنا نہیں تھا کہ وہ آگ بجھ جاتی، لیکن اس نے اپنے حصے کا کام تو کیا نا۔ آج ساری زندگی آپ کوئل کی آواز سنیں، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے۔ چھپکلی آپ دیکھ لیں تو آپ کے دل بے چین ہو جاتا ہے کہ یار انہوں تو کڈو کسے پاسے ہو۔ تو یہ وہ قادیانی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر ہے، اور جب تک یہ توبہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا تب تک یہ کافر اور مرتد ہی رہیں گے۔ اپنے نبی کے ساتھ وفا کیجئے، اپنے نبی کے ساتھ محبت کیجئے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کو ذرا سا بھی شک ہو آپ ان سے پوچھیں، بھائی مجھے آپ سے یہ شک پڑتا ہے کہ آپ کی قادیانی تو نہیں۔ اگر وہ آئیں شائیں کریں تو اسے اسی وقت اس سے قطع تعلق کریں، اس کو چھوڑیں، اور جاتے وقت ایک لفظ ضرور کہیں کہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچ لیں۔ شاید کہ اس کے دل میں یہ ہدایت کا نور جاگ پڑے، وہ توبہ کر کے مسلمان ہو جائے۔ میں جتنی باتیں کر سکا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔